نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ تو آئیے مل کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بات چیت کے سلسلے کی بسم اللہ کرتے ہیں۔ سورہ طٰہٰ کی آیت 102 to 104 میں روز قیامت مجرموں کا حال بیان کیا جا رہا ہے۔ جس دن سور پھونکا جائے گا اور اس دن ہم سارے مجرموں کو گھیر کر اس طرح جمع کریں گے کہ وہ نیلے پڑے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ آپس میں سرگوشیاں کر رہے ہوں گے کہ تم قبروں میں یا دنیا میں 10 دن سے زیادہ نہیں ٹھہرے۔ جس بارے میں وہ باتیں کریں گے اس کی حقیقت ہمیں خوب معلوم ہے، جبکہ ان میں سے جس کا طریقہ سب سے بہتر ہوگا وہ کہے گا کہ تم ایک دن سے زیادہ نہیں ٹھہرے۔ آیت 105 to 108 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ روز قیامت پہاڑوں اور زمین کا حال کیا ہوگا۔ اور لوگ تم سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ قیامت میں ان کا کیا بنے گا؟ جواب میں کہہ دو کہ میرا رب ان کو دھول کی طرح اڑا دے گا اور زمین کو ایسا ہموار چٹیل میدان بنا کر چھوڑے گا کہ اس میں تمہیں نہ کوئی بل نظر آئے گا نہ کوئی ابھار۔ اس دن سب کے سب منادی کے پیچھے اس طرح چلے آئیں گے کہ اس کے سامنے کوئی ٹیر نہیں دکھا سکیں گے، اور خدائے رحمان کے آگے تمام آوازیں دب کر رہ جائیں گی، چنانچہ تمہیں پاؤں کی سرسراہٹ کے سوا کچھ سنائی نہیں دے گا۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ آیت 109 to 112 میں روز قیامت شفاعت کے متعلق جانیں گے۔ اس دن کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی سوائے اس شخص کی سفارش کے جسے خدائے رحمان نے اجازت دے دی ہو اور جس کے بولنے پر وہ راضی ہو۔ وہ لوگوں کی ساری اگلی پچھلی باتوں کو جانتا ہے اور وہ اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے، اور سارے کے سارے چہرے حی و قیوم کے آگے جھکے ہوں گے، اور جو کوئی ظلم کا بوجھ لاد کر لایا ہوگا نامراد ہوگا۔ اور جس نے نیک عمل کیے ہوں گے جبکہ وہ مومن بھی ہو تو اسے نہ کسی زیادتی کا اندیشہ ہوگا نہ کسی حق تلفی کا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ آیت 113 میں نزول قرآن کا مقصد بیان کیا جا رہا ہے، اور ہم نے اسی طرح یہ وحی ایک عربی قرآن کی شکل میں نازل کی ہے، اور اس میں تنبیہات کو طرح طرح سے بیان کیا ہے تاکہ لوگ پرہیزگاری اختیار کریں یا یہ قرآن ان میں کچھ سوچ سمجھ پیدا کرے۔ آیت 114 میں علم کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے۔ ایسی ہی اونچی شان ہے اللہ کی جو سلطنت کا حقیقی مالک ہے، اور اے پیغمبر جب قرآن وحی کے ذریعے نازل ہو رہا ہو تو اس کے مکمل ہونے سے پہلے قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کیا کرو، اور یہ دعا کرتے رہا کرو کہ میرے پروردگار مجھے علم میں اور ترقی عطا فرما۔ یا رب العالمین تو ہمیں بھی علم نافع عطا فرما۔ اے اللہ جو علم تو ہمیں دے اس سے ہمیں فائدہ پہنچا، اور ہمیں وہ علم دے جو ہمیں فائدہ دے، اور ہمیں ایسا علم دے جس کے ذریعے ہم فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے سننے، سنانے اور اسے آگے سینڈ کرنے کو قبول و مقبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ آیات کے ساتھ۔ اب اجازت، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔